السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فہد حسین اور یہ ہے ریڈ زون فائلز۔ پہلے آج کی ٹاپ سٹوریز۔ ڈونلڈ ٹرمپ 47ویں امریکی صدر منتخب، نئی جنگ نہ چھیڑنے کا عزم، کیا پاکستان کے لیے پالیسی تبدیل ہوگی؟ ٹرمپ کی جیت پر تحریک انصاف کے حامی خوشی سے نہال، بانی چیئرمین کی رہائی کے لیے پرامید، کیا واقعی امریکہ کوئی کردار ادا کرے گا؟ کیملا ہیرس بھرپور انتخابی مہم کے باوجود شکست سے دوچار، ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت کے پیچھے عوامل کیا تھے؟ ناظرین، تمام معاملات پہ ذرا تفصیل سے آج گفتگو کریں گے، لیکن پہلے آج کی بڑی سٹوری۔ دنیا کے سب سے بڑے صدارتی مارکے میں ریپبلکن رہنما ڈونلڈ ٹرمپ کامیاب ہو چکے ہیں۔ ٹرمپ امریکہ کے 47ویں صدر کی حیثیت سے حلف اٹھائیں گے جنوری میں۔ یہ دوسری بار ہے کہ انہوں نے اپنے مد مقابل کسی خاتون صدارتی امیدوار کو شکست دی ہے۔ اس سے پہلے 2016 میں انہوں نے صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن کو ہرایا تھا اور امریکہ کے 45ویں صدر منتخب ہوئے تھے۔ بڑا مقابلہ تھا، بڑی امیدیں تھیں۔ پولنگ ڈے تک جو پول سامنے آ رہے تھے ان میں دونوں صدارتی امیدواروں میں کافی کلوز مارجن تھا، اور امریکہ کے سیاسی جو ماہرین ہیں وہ کیملا ہیرس کی جیت کی پیشن گوئی کچھ حد تک کرنا شروع ہو چکے تھے۔ امریکن میڈیا میں بھی کیملا ہیرس کافی مقبول دکھائی دے رہی تھی۔ ایک طرف امریکی میڈیا تھا تو دوسری طرف ایلون مسک کا ایکس سوشل میڈیا نے ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت میں بھی کافی حد تک اہم کردار ادا کیا ہے۔ ڈیموکریٹس کی ساری تدبیریں جو ہیں وہ بیکار گئیں، کسی دوا نے کوئی کام نہیں کیا اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ جیت گئے۔ امریکہ میں صدر بننے کے لیے ناظرین 270 الیکٹورل ووٹس درکار ہوتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو 279 الیکٹورل ووٹ مل چکے ہیں اور کیملا ہیرس جو ہیں وہ اب تک 2224 ووٹ حاصل کر چکی ہیں، یعنی کہ یہ کسی بھی طریقے سے کلوز الیکشن ثابت نہیں ہوا۔ صدارتی انتخابات کے لیے اہم سمجھے جانے والی جو سوئنگ ریاستیں تھیں، انہیں بیٹل گراؤنڈ سٹیٹس بھی کہتے ہیں، اس میں وسکونسن نے کامیابی کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے جو میجک فگر ہوتا ہے 270 کا وہ کراس کیا اور باقاعدہ طور پر الیکشن جیت گئے۔ اس سے پہلے ٹرمپ نارتھ کیرولائنا اور جارجیا بھی جیت چکے تھے۔ پینسلوینیا ایک ایسی اسٹیٹ سمجھی جاتی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو امیدوار یہاں سے جیتا ہے وہ امریکی صدر بننے میں اس کے امکانات جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ ٹرمپ یہاں سے بھی جیت گئے۔ جیت کے بعد انہوں نے خطاب میں امریکہ کے عوام کا شکریہ ادا کیا۔ ناظرین، اس بار ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بہت ہی امپاورڈ پریزیڈنٹ ہو کر جو ہے وہ سامنے آئیں گے، کیونکہ اس کی چند ایک وجوہات ہیں۔ جب پچھلی باری وہ صدر بنے تھے، ہلری کلنٹن کو ہرایا تھا، تو جو پاپولر ووٹ ہے وہ ہلری نے جیتا تھا اور الیکٹورل کالجز جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے لیے تھے، اور بہت عرصے تک یہ بات ہوتی رہی کہ پاپولر ووٹ وہ نہیں جیت سکے تھے۔ اس باری وہ دونوں ووٹ جیتے ہیں، اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اپنی تقریر میں انہوں نے یہ مینشن بھی کیا کہ یہ ایک خاص ٹرافی ہے جنہوں نے جیتی ہے، کہ الیکٹورل جو ووٹس اور پاپولر ووٹس دونوں ان کو ملے ہیں۔ اس سے ان کے کانفیڈنس میں بھی اضافہ ہوگا اور جو ان کو مینڈیٹ ہے اس کی جو اسٹرینتھ ہے وہ بھی زیادہ لگی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے آج، وہ یہ کہ جو سینٹ ہے وہ بھی ریپبلکنز نے جیت لیا۔ اس سے پہلے وہ ڈیموکریٹس کنٹرول کر رہے تھے۔ سینٹ جیتنا جو ہے وہ اس لیے اہم ہے کیونکہ تمام تر جو امپورٹنٹ پریزیڈنشل نامینیشنز ہوتی ہیں وہ ان کو سینٹ کی کنفرمیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی اب جو ٹرمپ صاحب جو اپنی ٹیم لے کے آئیں گے اس میں ان کو کوئی مشکلات کا سامنا نہیں ہوگا، کیونکہ ان کی جماعت جو ہے وہ کنٹرول کرتی ہے سینٹ، تو تمام تر جو نامینیشنز ہیں وہ بآسانی پاس ہو جائیں گی، اور جو نظریاتی قسم کے لوگ جن کو وہ لانا چاہیں گے وہ بھی اب بآسانی جو ہے ان کی ٹیم کا حصہ بن سکیں گے۔ اس کے علاوہ جو کانگریس ہے، جو کہ بہت ہی یعنی کہ ون آف دا موسٹ پاورفل پارلیمنٹس جو ہے، اور خاص طور پہ اس لیے کیونکہ بجٹ وہ کنٹرول کرتے ہیں، وہ ابھی تک اس کا جو حتمی فیصلہ ہے وہ نہیں ہوا، لیکن اگر ریپبلکنز نے کانگریس بھی کنٹرول کر لی اور وہاں پہ میجورٹی لے لی تو اس کے بعد یہ کلیئر ہو جائے گا کہ جو 3 سینٹرز آف پاور ہیں امریکہ میں، وائٹ ہاؤس، سینٹ اور کانگریس، وہ تینوں ریپبلکن ڈومینیٹڈ اگر ہو گئے تو ٹرمپ صاحب کا جو ایک با اختیار ہونے کا جو ثبوت ہے اس کے بعد اور کسی چیز کی ضرورت ہوگی نہیں۔ تیسری جو اہم چیز ہے ناظرین وہ یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی تقریر میں بھی یہ کہا کہ وہ جنگیں شروع کرنے نہیں آئے، ختم کرنے آئے ہیں۔ اس لیے تمام تر نظریں جڑی ہوں گی
ان کے اوپر کہ وہ یوکرین کی جو جنگ ہے اس میں کیا کریں گے، اور جو غزہ میں جو نسل کشی ہو رہی ہے، جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے، اس میں وہ کہاں تک اسرائیل کے اوپر جو ہے دباؤ ڈال کے اس کو ختم کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ ڈومیسٹکلی جو سب سے بڑا ایشو ہوگا وہ ہے انلیگل امیگریشن کا، کیونکہ یہ وہ ایک جو بیسک ان کا جو ایک مینیفیسٹو میں جو ان کا اہم ترین جو نقطہ تھا، جس کی بنیاد پہ ابھی تک یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو بہت زیادہ ووٹ ملے ہیں۔ کچھ اندازوں کے مطابق تقریباً 20 لاکھ لوگ ایسے ہیں جن کو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ڈیپورٹ کر سکتے ہیں امریکہ سے۔ تو ظاہر بات اس حوالے سے یہ ایک بہت بڑا ایشو بن سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نقطہ یہ بھی جو اس وقت تک جس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے وہ یہ کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ جو اپنی فیڈرل اختیارات ہیں ان کو استعمال کر کے اور وہ بہت سارے ایسے معاملات میں بھی مداخلت کر سکتے ہیں جو امریکہ میں عام طور پہ جو وہاں کی ریاستیں ہیں ان کے دائرہ اختیار میں کہا جاتا ہے۔ یہاں تک یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر ریاستوں میں کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوتی ہے یا کوئی مظاہرے ہوتے ہیں تو جو فیڈرل جو فورسز ہیں جو کہ جن کو پریزیڈنٹ جو ہے وہ ڈائریکٹلی کنٹرول کرتے ہیں وہ ان کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یعنی امریکہ کے لیے بھی ایک یہ بڑا انپریسیڈنٹڈ سا ایک دور جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، اور اس میں دیکھنا یہ کہ جو خطرات تھے، جو ریڈ فلیگز تھے کہ جو امریکن ڈیموکریسی کی جو فنڈامنٹلز ہیں کیا ان کے اوپر جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب حملہ آور تو نہیں ہوں گے، اور آخر میں لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ آف کورس کہ پاکستان پہ کیا امپیکٹ ہوگا۔ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمیں مہمان جوائن کری ہیں who is probably the most suited to talk on this۔ شری رحمان صاحبہ فارمر انفارمیشن منسٹر ہیں، کلائمیٹ چینج کی منسٹر ہیں which is a very important topic as far as Donald Trump is concerned، اور امریکہ میں سفیر بھی رہ چکی ہیں تو بہت اچھی طریقے سے سمجھتی ہیں امریکن پالیٹکس کی ڈائنامکس کو اور ان کا جو امپیکٹ پاکستان پہ۔ شری صاحب السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ اچھا مجھے تو پہلے یہ بتائیے کہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اب جب یہ صدر بن جائیں گے جنوری 20 کو اوتھ لے لیں گے تو ظاہر بات ہے آپ بھی یہ کہتی رہی ہیں کہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن شپ ہوتی ہے، اس میں انڈیویجولس کو نہیں لانا چاہیے۔ سو اب پاکستان جو ہے وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن سے ڈیل کرتا رہا ہے کئی پورے یہ بڑے کانسیکوینشل 4 سال رہے ہیں، اب یہ جو چینج آ رہا ہے اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن سے کس طرح کے ہمیں انسٹیٹیوشنل لنکیجز یا انگیجمنٹ کرنی پڑے گی نوئنگ کہ وہ زیادہ ٹرانزیکشنل قسم کی ان کی ایک پرسنالٹی ہے، تو کیا لنکیجز اور انگیجمنٹس یو تھنک پاکستان کی گورنمنٹ کو کرنی چاہیے؟ جی میں سمجھتی ہوں فہد یہ ایک بہت بڑا ٹرانزیشن ہے نہ صرف امریکہ کے لیے، اور ہمارا سمجھنے بھی فقدان رہا ہے کہ کس سطح پہ انہوں نے ایک یہ جیت اس وقت مینج کی ہے، مگر بہرطور جو کیا ہے انہوں نے وہ اب ہمیں دیکھنا پڑے گا ہم کس طرح اس بدلتی دنیا میں آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے انہوں نے 2-3 چیزیں کانسٹنٹ رکھنی ہیں جو میں نے پہلے بھی بار بار کہا ہے۔ انہوں نے اپنا ہندوستان سے جو رشتہ ہے میں نہیں سمجھتی کہ وہ کم کریں گے، بلکہ شاید وہ بڑھا بھی لیں۔ ان کی مودی سے بڑی اچھی یاری بھی تھی، آپ کو یاد ہے، اور ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہاں جو بھی ہو رہا ہے وہ ان کے ساتھ ایک انسٹیٹیوشنل محور بھی ہے، انڈو پیسفک بن گیا ہے ایشیا پیسفک سے وہ پورا ایشین ریجن امریکہ کے لیے، تو وچ امپلائز کہ ہندوستان بن گیا ہے اس پورے خطے کا محور، تو وہ چینج نہیں ہوگا بلکہ شاید بڑھ بھی سکتا ہے، اور ڈیفینس اگریمنٹس بھی بڑھ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیے انہوں نے ایک بہت اہم بات کی ہے کہ ہم جنگوں کو آتے ہی ختم کروں گا۔ اب کبھی وہ کہتے ہیں ختم کریں گے، کبھی کہتے ہیں کہ اس کو وہ اسرائیل کو بہت زیادہ سپورٹ دینا چاہتے ہیں، ان کا کندھا بننا چاہتے ہیں، تو پھر آنے والے دنوں میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ان کا اس سے ایکچوئل حتمی طور مطلب عملی طور پہ ان کا کیا مطلب ہے۔ اور اس حوالے سے ظاہر ہے مسلمان سارے دنیا کے اس وقت یہی سوچ رہے ہیں کہ شاید بہتری ہو جائے، کیونکہ آگے انہوں نے کہا ہے کہ میں جنگوں کو نہیں بڑھانا چاہتا بلکہ میں ختم کرنا چاہتا ہوں، اور آپ نے دیکھا چیئرمین بلاول نے بھی اس کو ایک موقع سمجھ کر بہت شاطر طریقے سے گریب کیا کہ جی آپ ان کو کنگریچولیٹ کریں، ان کو یاد دلائیں انہوں نے کیا کہا ہے، اور ان کو پھر اپنے وعدوں پہ پورا اترنے کا ایک راستہ دکھائیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اب اس میں ایک جو پوائنٹ ہے جو میرے خیال میں تھوڑا سا ہمارے لیے تو بہت امپورٹنٹ ہے، وچ از افغانستان۔
اچھا افغانستان سے کیونکہ ودرال ہوا ہے، انخلا ہوا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ویسے بھی ان کی یہ پوزیشن ہے کہ جو امریکن انگیجمنٹ ہے وہ کم ہونی چاہیے اینڈ فوکس مور آن دیئر ڈومیسٹک ریکوائرمنٹس. تو افغانستان میں شہری صاحبہ ہمیں تو بہت بڑا چیلنج کھڑا ہو گیا ہے. ٹی ٹی پی وہاں پہ موجود ہے، ٹی ٹی اے اس کو سپورٹ کر رہی ہے، ٹیررزم ایکسپورٹ ہو رہا ہے. افغانستان کے معاملے میں پاکستان اب اس ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے کس طریقے سے انگیج کرے اور ہماری کیا ریکوائرمنٹس ہونی چاہیے کہ جس سے ہماری جو پالیسی افغانستان کی اس میں ہمیں ہیلپ ملے؟ فہد، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دو چیزیں پاکستان، آپ نے پہلے جو پوچھا اور میں مکمل نہیں کر پائی، آپ نے کہا کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے. ظاہر ہے افغانستان ایک پھر سے زاویہ بن جائے گا آپ کے لیے، جو میں سمجھتی ہوں پاکستان کے لیے جدید دنیا میں 21ویں صدی میں ہونا نہیں چاہیے. بھائی آپ پاکستان کو پاکستان کے ساتھ مشروط کریں، افغانستان کے ساتھ نہیں، جو اب 20 سال سے امریکہ کا طریقہ کار اس سے پہلے رہا، بلکہ 30 سال سے رہا ہے کہ افغانستان آپ کی لینس بن جاتا ہے پاکستان کے لیے. آپ اس کے تھرو آپ کو دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب جو وہاں دہشت گردی کا سرج ہے اور زیادہ ہو رہی ہے، اس وقت آگے بڑھتی جا رہی ہے، وہ آپ کا مسئلہ بن جاتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں پہلی سطح پہ فوراً سے پیشتر دو چیزیں کرنی چاہیے. ایک تو افغانستان کے حوالے سے ہمیں فوری یہ کہہ دینا چاہیے کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ ہر اس تحریک میں رہے ہیں ٹو مینیج ٹیررزم، ٹھیک ہے نا. کبھی ہم نے کم بہت کیا ہے، کبھی ہم نے اسے مینیج کیا ہے، لیکن ہم پیچھے کبھی نہیں ہٹے. اپنی بہت شہادتیں دی ہیں ہم نے اس حوالے سے. تو ایک تو ان کی میموری بھی امریکن کی ماشاء اللہ ہوتی ہے نا، تو یہ ہم ان کو یاد دلائیں. اور اگر آپ کو افغانستان کے حوالے سے پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرانا ہے تو یہ نہ ہونے دیں. اس میں بالکل کلیئرٹی ہونی چاہیے اور اس میں فارورڈ تھنکنگ اور فارورڈ میسیجنگ ہونی چاہیے. مطلب آپ کا وہاں جو عملہ ہے ان کو رائٹ کوارٹرز میں یہ سب کو پتہ ہوتا ہے عملوں کو کرنا کیا ہے. خاص طور سے امریکہ کی بہت سب سے بڑی ایمبیسی ہماری دنیا میں، دے نو واٹ ٹو ڈو اور دے شوڈ. کس کو کانٹیکٹ کرنا ہے انسٹیٹیوشنلی، اور ان کو فوراً میسج یہ دینا ہے کہ ہم اس وقت کوئی ایسی ٹیررزم کی ایکٹیویٹی کو بالکل نہ ہم برداشت کر سکتے ہیں، نہ ہمارے پاس اس وقت کوئی گنجائش ہے اس کی. پاکستان کی انویسٹمنٹ لینڈسکیپ بلکہ اس سے متاثر ہو رہی ہے اور یہاں ہمارے اپنے پھر شہادتیں اٹھ رہی ہیں. تو یہ تو ہمیں فوراً کلیئر کر دینا چاہیے بیفور ہمیں ڈیفینسو پہ کر دیا جائے. جو وہ اپنے ایک امریکہ کا سٹائل ہوتا ہے نا، وہ اتنی بڑی مشین چلاتے ہیں، اپنی وار مشین ہوتی ہے، اس کے ذریعے وہ سوچتے ہیں کہ جی پاکستان کا بارڈر ہے، پاکستان مستحکم ہے، وہ مینیج کرے. یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے اور ہمیں پہلے ڈیفینسو ہونے سے پہلے یہ کہہ دینا چاہیے کہ دیکھیے یہ ہم خود اس کا اس وقت ہدف بنے ہوئے ہیں. آپ نے جی انگیج کرنا ہے تو پھر اس طرح کریں. بٹ فہد، سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ، سوری میں آپ کا ٹائم لے رہی ہوں، میری نظر میں سب سے امپورٹنٹ چیز تجارت میں آپ نے اپنا مینیج کرنا ہے رشتہ. امریکہ آپ کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے، انویسٹر نہیں ہوگا لیکن ٹریڈنگ پارٹنر ضرور ہے، خاص طور سے ٹیکسٹائلز. وہاں آپ کو پریفرینشیل ایکسیس کی ضرورت ہے جو ساؤتھ افریقن ممالک کو، کچھ ممالک کو ملتی ہے، بجائے اس کے کہ اس سے پہلے کہ وہ آپ پر ٹیرف لگا دیں، جو ان کا اس وقت رجحان ہے اور چین پر وہ لگانا چاہ رہے ہیں، اور آپ اوپر بھی ٹیرف لگا دیں. آپ اس وقت ایکٹیولی اپنے ان کے ٹریڈ جو آفس ہے ان سے انگیج کریں اور کہیں کہ ہمیں اب آپ کے ساتھ ٹریڈ، اور امریکن ٹریڈ جو کانگریس مین ہوتے ہیں بہت پرو ٹریڈ ہوتے ہیں، وہ کمیٹی چیئر سے مل جاتے ہیں، تو پھر آپ بہت اس کے سیر حاصل ریزلٹس بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، دیٹس این امپورٹنٹ پوائنٹ. اچھا، سنس آئی ہیو یو آن دا لائن شہری صاحبہ، تو آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیک دس ایڈوانٹیج. میں ایک ذرا ڈومیسٹک معاملات پہ بھی ایک سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. یہ خبر چل رہی ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن کی کمپوزیشن ہوئی ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک طریقے سے ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں ایکول شیئر دیا جائے، کیونکہ گورنمنٹ نے آلریڈی اٹارنی جنرل بھی ہیں، لا منسٹر بھی ہیں، اور پھر 2 اور انہوں نے رکھ لیے ہیں، اور شاید اسی وجہ سے بلاول صاحب جو ہیں ہی از ناٹ ویری ہیپی. تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ وہ اس ممبرشپ میں ان کو زیادہ حصہ ملتا؟ جی ظاہر ہے، وہ تو یہ بات آلریڈی ہو چکی ہے.
اب میں اس کو اور دوام نہیں دینا چاہتی، کیونکہ اب وہ ہو گیا، بن گیا، اب وہ کمیشن اپ اینڈ رننگ ہے۔ اب آگے ہم چلیں گے، اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا جو بھی اس وقت اظہار تھا وہ انہوں نے کر دیا، اینڈ اب وی موو آن فرام ہیئر جی۔ اوکے، چہر رحمان صاحبہ بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ ناظرین، یہ ایشو جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا اور پی ایم ایل این کا، یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ کچھ بات ہو رہی تھی کہ شاید ایک بار پھر جو ہے وہ کابینہ میں ان کو انوائٹ کیا جائے اور ان کو حصہ بنایا جائے۔ بہرحال ابھی تو اس میں پیش رفت نہیں ہے، ابھی تک تو یہ سننے میں آ رہا ہے کہ جو فیڈرل کیبنٹ ہے اس میں کچھ فریش فیسز ہمیں کچھ عرصے بعد نظر آئیں، لیکن اوورآل جو ایک بگ پکچر ویو ہم نے لیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی پریزیڈنسی کا پاکستان کے حوالے سے، اس سے یہ تو کلیئر ہو رہا ہے کہ پاکستان کے لیے چیلنج ہوگا، اور جو کچھ بھی کرنا ہے اس کو جلدی کرنا پڑے گا، اور جو ہماری ڈپلومیٹک آؤٹ ریچ ہے اس کو بڑا افیکٹو ہونا پڑے گا، تاکہ نئی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کے جو اسٹیٹ لیول انٹرسٹ ہیں وہ الائن کریں، وہ کلیش نہ کریں۔ ویل ٹیک اے کوئک بریک، جن واپس آئیں گے ناظرین تو ذرا بات کریں گے کہ جو ہماری اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ کس طریقے سے دیکھ رہی ہیں یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پریزیڈنسی کو۔ پاکستان تحریک انصاف کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہے؟ کیا ان کو واقعی میں لگ رہا ہے کہ ٹرمپ صاحب کے آنے سے جو ہے وہ ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، ریلیف ملے گا؟ اس پہ بات کریں گے۔ دو میں سینئر سیاستدان جو ہیں وہ جوائن کریں گے اپوزیشن جماعتوں سے، اور اس کے بعد پروگرام میں ان دا لیٹر ہاف جو ہے وہ ہم بات کریں گے دو سیزنڈ انٹرنیشنل ریلیشن ایکسپرٹ سے، جن سے ہم اوور آل بات کریں گے کہ جو ایک سویپنگ چینجز آ سکتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد، چاہے وہ غزہ ہو، چاہے وہ یوکرین ہو، چاہے وہ ساؤتھ ایشیا کے دیگر معاملات ہوں، ادھر کیا ہو رہا ہے، اس پہ ہی بات ہوگی آفٹر دس بریک۔ ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ پاکستانی سیاست پر امریکہ کے گہرے سائے ہمیشہ سے موجود رہے ہیں، حکومت ہو، اپوزیشن ہو یا اسٹیبلشمنٹ، سبھی کسی نہ کسی وجہ سے امریکہ کی طرف دیکھتے رہتے ہیں۔ جب امریکہ کا اس خطے میں انٹرسٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے تو اس کی پاکستان کے ساتھ ہر سطح پر انگیجمنٹ ہے وہ بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور جب امریکی مفادات یہاں سے کم ہو جاتے ہیں، جیسا کہ گزشتہ چند برس سے ہیں، تو پاکستان سے جڑی انگیجمنٹ ہے وہ بھی بہت حد تک جو ہے اس میں واضح کمی آ جاتی ہے۔ چنانچہ کوئی حیرت کی بات نہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکہ کے صدارتی الیکشن میں آج کامیابی کے بعد تحریک انصاف کے جو سپورٹرز ہیں وہ خوشی منا رہے ہیں، اس امید میں کہ بانی تحریک انصاف کی رہائی کی راہ اب ہموار ہو جائے گی۔ وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ اور عمران خان کے ذاتی تعلقات اچھے تھے اور دونوں ایک دوسرے کے متعارف تھے۔ تحریک انصاف کے حامیوں نے آج سوشل میڈیا پر ایک جشن کا سما باندھ رکھا ہے، مبارکوں اور شاباشیوں کی بھرمار تھی، اس لیے شاید حکومتی حامی کچھ خاموش سے لگ رہے تھے۔ مگر کیا یہ لوگوں کی خام خیالی ہے یا واقعی نئے امریکی صدر کے آنے کے بعد تحریک انصاف کی مشکلات میں کچھ کمی ہو سکتی ہے؟ تحریک انصاف کے رہنما سردار لطیف کھوسہ نے چند روز پہلے ایک بیان دے کر یہ تو ثابت کر دیا تھا کہ ان کی قیادت کی امیدیں ٹرمپ سے جڑی ضرور ہیں۔ اس سے پہلے تحریک انصاف کے لیڈرز و ترجمان کچھ محتاط تھے، لیکن کیونکہ اب ٹرمپ نے میدان مار لیا ہے تو سوشل میڈیا پر کافی لوگ کھل کر ٹرمپ کو امبریس کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے مشاہد حسین نے بھی یہ بیان دے کر ٹرمپ اور عمران خان کو جوڑ دیا تھا۔ حکومتی سائٹ سے بھی بانی چیئرمین کی رہائی کی بات سنائی دے رہی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایک پروگرام میں کہا کہ پی ٹی آئی ڈیل اور بانی کی رہائی چاہتی ہے، اسی وجہ سے بیرونی دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ ناظرین، اب ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا واقعی میں امریکی الیکشن، ٹرمپ کی واپسی اور بانی چیئرمین کی رہائی میں کوئی کنیکشن ہے بھی صحیح یا نہیں۔ اگر ہم ماضی پر نظر ڈالیں تو طاقتور ممالک ہمارے سیاستدانوں کو ریسکیو کرتے رہے ہیں۔ سن 2000 میں سابق وزیر اعظم نواز شریف سعودی عرب روانہ ہوئے۔ 1999 کے جنرل مشرف کے مارشل لاء کے بعد نواز شریف تقریباً 14 ماہ جیل رہے۔ پھر مشرف حکومت نے اعلان کیا کہ ان کی عمر قید کی سزا ختم کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے خاندان کے 18 افراد سمیت جدہ روانہ ہوئے۔ اس وقت کی مشرف حکومت نے یہ فیصلہ پاکستان اور عوام کے مفاد میں قرار دیا تھا۔ اس سارے معاملے کو بھی ایک ڈیل کا نتیجہ کہا گیا جس میں سعودی عرب کا بڑا کردار تھا، یعنی بڑے اور اثر و رسوخ رکھنے والے ممالک ہمارے سیاستدانوں پر نظر رکھتے ہیں اور اکثر و بیشتر مشکل وقت میں ان کے کام بھی آتے رہے۔ اسی طرح محترمہ بینظیر بھٹو شہید 2007 میں جو ان کی وطن واپسی کو اس وقت کی امریکی وزیر خارجہ کونڈلیزا رائس کی ایک فون کال کا نتیجہ قرار دیا گیا تھا، جس کے بعد میں میڈیا پر رپورٹ بھی کیا گیا تھا کہ
محترمہ جو ہیں وہ وار اگینسٹ ٹیررزم میں جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کریں گی۔ یعنی ایک بات کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ پاکستان کی سیاست پر اثر انداز ہو سکتی ہے، یہ اس میں یعنی وزن ہو بھی سکتا ہے اس بات میں، ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے۔ ناظرین، امید پر دنیا کے ساتھ ساتھ سیاسی جماعتیں بھی قائم رہتی ہیں۔ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات، امریکہ کا پاکستان کی حکومتوں پر اثر و رسوخ، اس پر تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور یہ بھی کہنا غلط نہیں کہ بائیڈن حکومت کی تحریک انصاف کی قیادت سے کچھ زیادہ اچھے تعلقات نہیں تھے۔ یعنی جیسا بھی ہو، کم از کم ٹرمپ کی حکومت تحریک انصاف کے لیے بائیڈن سرکار سے قدراً بہتری ہوگی۔ لیکن سچ یہ ہے کہ پاکستانی معاملات ٹرمپ کے لیے فی الحال ترجیحات میں شامل نہیں ہیں۔ چنانچہ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ یکدم پالیسی میں تبدیلی آنے والی ہے اور بانی تحریک انصاف کو کچھ ریلیف ملنے والا ہے، تو اس کے امکانات بھی کچھ زیادہ نہیں ہیں۔ ناظرین، انہی معاملات پہ گفتگو کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں دو بہت ہی اہم مہمان، جناب حافظ حمداللہ صاحب جن کا تعلق جمعیت علماء اسلام فے سے ہے، اور جناب جنید اکبر صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ جنید صاحب، اگر بات میں آپ سے شروع کروں، جب سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی کامیابی کا جو ہے وہ کنفرمیشن آئی ہے، تب سے سوشل میڈیا پہ کم از کم جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو حمایتی ہیں وہ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ اب جو ہے وہ بانی چیئرمین کی جو رہائی ہے اس کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ بلکہ آپ کے تو کچھ ایم این ایز بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد جو ہے وہ ہماری مشکلات میں کمی ہوگی۔ اس کی کیا وجہ ہے جنید اکبر صاحب؟ ڈونلڈ ٹرمپ سے آپ لوگوں نے اتنی زیادہ امیدیں کیوں جوڑی ہوئی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑی مہربانی، شکریہ جی۔ بھائی، ہمارا ڈونلڈ ٹرمپ سے کوئی اس سے نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پہلے بھی آئے تھے، اب دوبارہ اس نے جیتی ہے۔ مسئلہ ہمارا جو ہے اس سے پہلے جو ایڈمنسٹریشن تھی اس کے ساتھ تھا، کیونکہ ہمارے رجیم چین میں ان کا ایک کردار تھا، اور ہم یہی چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس طرح باقی کردار جو ہے وہ ذلیل ہو گئے، بے عزت ہو گئے۔ تو ہماری یہی خواہش تھی کہ بائیڈن کی پارٹی، بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ الیکشن ہار جائے، چاہے ٹرمپ جیتے یا کوئی اور جیتے۔ اور یہ نہیں، میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ ٹرمپ کی وجہ سے خان کی مشکلات کم ہوں گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں عدالتوں سے امید ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ پہ یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، اور انشاءاللہ خان کی جو ہے ہماری جو مشکلات ہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ کم ہوں گے۔ لیکن صرف جنید یہ ہے صاحب، کہ آپ کی جماعت یہ تو نہیں چاہے گی کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یا ان کی انتظامیہ میں سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ حکومت پاکستان پر دباؤ ڈالے اور یہ کہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو رہا کیا جائے، کیونکہ یہ تو پھر پاکستان کے معاملات میں مداخلت جو ہے تصور ہوگی؟ نہیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جب بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہاں پر وہ اس ٹائم کی جو ہے آرمی چیف کو اور اپوزیشن پارٹیوں کے ساتھ ملا کے ایک جو ہے الیکٹڈ وزیر اعظم کو گراتے تھے، تو اس ٹائم جو ہے نہ میڈیا کو نہ کسی کو یہ نظر آ رہا تھا کہ یار یہ ہمارے معاملات میں جو ہے انٹرفیرنس ہو رہی ہے۔ تو یہ بالکل ہم نہیں چاہیں گے کہ ٹرمپ کی وجہ سے خان کو جو ہے خان کی مشکلات کم ہو، چلیں، اچھا ہوا لیکن ہم ہاں یہ آپ نے کلیریفائی کر دیا، یہ اچھی بات ہے، کیونکہ جماعت میں سے کچھ لوگ جو تھے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ حالانکہ سوشل میڈیا پہ تو بہت سارے جو آپ کے جو حامی ہیں وہ یہی امید باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حافظ حمداللہ صاحب، یہ پھر آپ کے یعنی آپ بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے پی ٹی آئی نے جو ہے وہ جو ہے ٹرمپ صاحب کی راہ دیکھ رہے ہیں کہ شاید ان سے آسانی ہو، تو یہ کیا آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کو یہ توقع کرنی چاہیے، یا یہ ایک طریقے سے مطالبہ بھی کرنا چاہیے جو کہ ان کے سپورٹرز امریکہ میں کرتے رہے ہیں کہ ٹرمپ صاحب کے آنے سے جو ہے وہ ان کی مشکلات میں یہاں پہ کمی آئے اور عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ فہد بھائی۔ دیکھیے، بات یہ ہے میرے خیال میں اس سلسلے میں تو سوال بنتا ہے تحریک انصاف سے، اور آپ نے جنید بھائی سے سوال بھی کیا، انہوں نے اپنے دانش کے مطابق جواب بھی دیا کہ ٹرمپ کی کامیابی سے، امریکہ میں ٹرمپ کی کامیابی سے عمران خان کی رہائی میں کیا مدد مل سکے گی، اور پاکستان پر کتنا پریشر ٹرمپ ڈال سکیں گے۔ لیکن اس سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر یہ دو شخصیات کے رابطے پر انحصار ہے، دوستی پر،
تو پھر ایک الگ سوال ہے. لیکن اگر بات ریاست پاکستان اور امریکہ یونائٹڈ اسٹیٹ امریکہ کے درمیان ہو تو پھر ہر ریاست کے اپنے قواعد ہوتے ہیں، اپنے ضوابط ہوتے ہیں، ان کے قوانین، ان کے آئین، عدالتیں، ان کی پالیسیز ہوتے ہیں. اگر اس پر انحصار ہے پھر تو میرے خیال میں یہ جو ٹرمپ کی کامیابی پر خوشیاں منانا، میرے خیال میں اس کا کوئی نتیجہ اخذ نہیں ہو سکے گا، اور نہ اس کا کوئی فائدہ جن دوستوں کو خوشی ہے نہ ان کو فائدہ ملے گا. دوسری بات یہ، اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ٹرمپ ہو یا کاملا ہیرس ہو، ان دو میں سے جو بھی کامیاب ہو جاتا ہے، فی الحال تو ٹرمپ کامیاب ہو چکا ہے اکثریت سے، ان کی نظریں نہ کسی شخص پر ہے بلکہ ان کی نظریں پاکستان پر ہے، اور پاکستان کے سیاست اس سے پہلے یہ پوری ریجن پر اس کی نظریں ہیں. پاکستان بمقابلہ انڈیا، پاکستان اور چائنا کا تعلق، پاکستان اور ایران، پاکستان اور افغانستان، پاکستان، چائنا، روس، ایران، افغانستان، اس تناظر میں پھر پاکستان کا فلسطین کی حمایت، پاکستان کی پالیسی فلسطین کے حوالے سے، پاکستان کی پالیسی اسرائیل کے حوالے سے، ٹھیک، اور پھر پاکستان کی جو ایٹمی ہتھیار ہے، ان چیزوں کو امریکہ نے ہمیشہ بالکل، اور ہمیں نظر رکھی ہے. ریاستی سطح پر حافظ صاحب ان سے بات چیت کرنی پڑے گی. ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو پاکستان میں کئی ممالک جو ہیں وہ مداخلت کرتے رہے ہیں، اور ظاہر بات ہے ہمیں یہی امید کرنی چاہیے کہ اس طرح نہ ہو، اور چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ کوئی اور ملک ہو. لیکن حافظ صاحب مجھے اب میں تھوڑا سا ایک جو ہماری اندرونی معاملات ہیں اس پہ آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں، اور کیونکہ پھر جنید صاحب سے بھی میں وہی سوال لے کے جاؤں گا. یہ ذرا کلیریفائی کر دیں اور کنفرم بھی کر دیں حافظ صاحب کہ یہ جو جوڈیشل کمیشن کی تشکیل ہوئی ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف نے اپنے 2 ممبران کو نامنیٹ کیا ہے جنہوں نے اس میں حصہ بھی لیا، عمر ایوب صاحب اور شبلی فراز صاحب، یہ بات درست ہے کہ JUIF جو ہے وہ یہ توقع کر رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف آپ سے مشاورت کریں گے اس حوالے سے، اور پھر اس مشاورت کے نتیجے میں جمعیت علماء اسلام کا بھی ایک ممبر جو ہے وہ اپوزیشن کی نمائندگی کرنے کے لیے جوڈیشل کمیشن کا حصہ بنتا. یہ بات درست ہے کہ اس طرح ہونا چاہیے تھا اور نہیں ہوا؟ میرے خیال میں ہونا تو چاہیے تھا. وہ اس لیے ہونا چاہیے تھا کہ PTI جب اپنے 2 ممبر کو نامزد کر کے وہاں جوڈیشل کمیشن کے لیے، اگرچہ پارلیمانی کمیٹی میں انہوں نے حاضری نہیں دی، اس کا حصہ نہیں بنے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ جمعیت علماء اسلام کو اعتماد میں لیتے. ہو سکتا ہے جمعیت علماء اسلام جواب میں یہی کہتی کہ یہ آپ کا حق ہے، لہٰذا آپ کی بہت بڑی مہربانی، آپ نے ہمیں پیشکش کی، لیکن یہ آپ کا حق ہے. لیکن ایک موقع پر غالباً میرے خیال میں مولانا صاحب نے اسی موقع پر یا کسی اور موقع پر PTI نے اس طرح کا کوئی روگردانی کی تھی، بغیر مشاورت کے کچھ کیا تھا، انہوں نے ایک اقدام اٹھایا تھا. مولانا صاحب نے دبے لفظوں میں اس کا اظہار بھی کیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن ہونا تو یہی ہے جیسے کہ آپ نے کہا، لیکن کل جو ملاقات ہوئی ہے مولانا صاحب سے، کیا نہیں، پرواہ نہیں ہے اسے، ہمیں کوئی وہ نہیں ہے، اعتراض نہیں ہے. اچھا، لیکن کل جو ملاقات ہوئی ہے مولانا صاحب سے PTI کے ایک وفد کی، اس میں صاحب نے اس بات کا ذکر کیا اور یہ ایک طریقے سے یعنی یہ رنجش بیان کی کہ آپ کو ایسا کرنا چاہیے تھا، ہم سے مشاورت کرنی چاہیے تھی. تو اپنا جو ہے وہ ناراضگی تو میں نہیں کہوں گا، لیکن کم از کم انہوں نے شکایت ضرور کی یہ PTI کے وفد سے. دیکھیے کل کے جو وفد آیا تھا PTI کے، میرے خیال میں اسد قیصر صاحب تھے اور دوست بھی تھے. اس سلسلے میں میری کسی سے نہ بات ہوئی ہے نہ اس کی تفصیل مجھے معلوم ہے. البتہ میڈیا پر شاید کل کچھ باتیں میں نے سنی، تو اس کا نتیجہ تو یہی تھا کہ ملاقات مثبت رہی، بہت خوشگوار ماحول میں ہوئی. لیکن ملاقات میں آپ کو پتہ ہوتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں، مختلف قسم کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ اس قسم کی انتہا تک وہ باتیں نہیں پہنچ سکے گی کہ پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بھی آمادہ نہیں ہوں گے. تو یہ لیکن جنید صاحب پھر یہ جو معاملہ ہے کہ جو JUIF ہے وہ بھی اپوزیشن کا حصہ ہے، اور جو 26ویں ترمیم میں جو مذاکرات ہوئے تھے
اس میں جس طریقے سے اس ترمیم میں سے جو سخت ترین چیزیں ہیں جو ان کو نکالا گیا تو وہ مولانا صاحب کو ہی کریڈٹ ملتا ہے اور آپ نے بھی دیا اور دیگر جماعتوں نے بھی دیا. لیکن اس کے بعد بھی جوڈیشل کمیشن اتنا اہم فورم ہے, اس میں اگر جے یو آئی کی نمائندگی آپ لوگوں نے نہیں کی اور دونوں ممبران اپنے جو ہے وہ نامنیٹ کر دیے تو جنید صاحب پہ شکایت تو بنتی ہے پھر مولانا صاحب کی اور جے یو آئی ایف کی. نہیں, ایک تو آپ صحیح فرما رہے ہیں, مولانا صاحب کے ساتھ مشاورت ہونی چاہیے تھی اور مولانا صاحب کے ساتھ جو ہے اس کے اپوزیشن میں دونوں بیٹھے ہیں تو اکٹھے چلنے چاہیے, لیکن اس میں اختیار پی ٹی آئی کا تو نہیں تھا کہ اس نے ممبران دینے تھے. پی ٹی آئی کے چیئرمین کے نام پہ اسپیکر صاحب نے خط لکھا تھا کہ آپ اپنی پارٹی سے 2 نمائندے دیں, یہ نہیں کہا کہ اپوزیشن کی نمائندگی سے آپ 2 دیں. تو ہماری پارٹی کو لیٹر آیا تھا کہ آپ اپنے, تو ہم تو یہ نہیں کر سکتے تھے کہ اپنی پارٹی کی جگہ کسی اور کا نام دیتے. اگر اس میں یہ لیٹر میں یہ آپ چیک کر لے, دیکھ لے, دوبارہ کنفرم کر لے, اس میں یہی کہا گیا کہ اپنی پارٹی سے 2 نمائندے بھیجیے. یہ کہیں نہیں لکھا اس لیٹر میں کہ آپ کسی اور پارٹی سے بھیج سکتے ہیں. تو کسی اور پارٹی کا ممبر پی ٹی آئی کس طرح دے سکتی ہے, اور نہ پی ٹی آئی کے پاس یہ مینڈیٹ ہے کہ اپوزیشن کی نمائندگی وہ کر سکے. تو ہماری پارٹی کی طرف سے لیٹر تھا, ہم اس وجہ سے ہم نے اپنی پارٹی سے 2 نمبر دیے, اور نہ ہمارا پھر تھا چکزئی صاحب سے بھی ہمارا بنتا تھا. پھر آپ کہیں گے کہ چکزئی صاحب, لیکن جنید صاحب اصل میں نا وہ جو جوڈیشل کمیشن کی جو کمپوزیشن ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ 2 ممبران حکومت کی طرف سے اور 2 اپوزیشن کی طرف سے. وہ یعنی آپ دیکھیں نا, حکومت کی طرف سے بھی پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی دونوں آئے ہیں اور پی ایم ایل ہیں, تو اپوزیشن میں تو پھر دیکھیں لیڈر آف دی اپوزیشن تو پی ٹی آئی کا ہے, لیکن جے یو آئی ایف جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اپوزیشن کا حصہ ہے, اپوزیشن بینچز پہ بیٹھتی ہے. نہیں, آپ اس کو چیک کر لیں, دوبارہ کر لیں. اس میں جو ہے اسپیکر صاحب کی پی ٹی آئی کو آ گیا تھا, آپ جو ہے لیڈر کرے گا, قومی اسمبلی دے کرے گا. اس میں پی ٹی آئی کی کو کہا گیا تھا کہ آپ اپنے 2 ممبران دے دیں. اس پہ یہ نہیں کہا کہ آپ کسی اس طرح تو چکزئی صاحب بھی اپوزیشن میں ہے, اس کا بھی ہونا چاہیے تھا. ہم اگر ہماری مرضی تھی تو ہم چاہتے تھے کہ چکزئی صاحب بھی بیٹھ جائے. تو پی ٹی آئی کی طرف سے 2 نام مانگے گئے تھے, پی ٹی آئی نے اپنے 2 نام دیے. چلیں, یہ میرے خیال میں یہ تھوڑی سی رنجش ہے جو رہ گئی ہے دونوں جماعتوں کے درمیان, لیکن بہرحال اب تو کمیشن بن بھی گیا اور اس میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ممبران کی جو شرکت ہے وہ ہو بھی گئی. میں شکر گزار ہوں دونوں مہمانوں کا. ناظرین, بریک کا وقت ہو رہا ہے, لیکن کیونکہ آج یہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے, ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ الیکشن جیت کے اب ایک بار پھر صدر بنے ہیں, تو ان کے صدر بننے سے اب بڑے چینجز کیا آ سکتے ہیں دنیا میں, جو بڑے ایشوز ہیں اس پہ کیا فرق پڑ سکتا ہے, ہمارے خطے میں کیا فرق پڑ سکتا ہے, اور کس طریقے سے پاکستان جو ہے اس کو اپنے آپ کو پوزیشن کرنا چاہیے اس نئی بڑی جو چینج آف ایڈمنسٹریشن ہونے جا رہی ہے امریکہ میں. بریک کے بعد ہمیں 2 بہت ہی منجھے ہوئے انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایکسپرٹس اور جو ہے وہ جوائن کریں گے, جو ان معاملات کو بہت ہی قریب سے دیکھتے ہیں, ان سے ہم بات کریں گے اور ذرا ڈیپ انالیسس کریں گے on this major change that has happened today after this break. ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. آج گفتگو کر رہے ہیں ہم تفصیل سے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی وکٹری کے بعد معاملات کس طریقے سے چینج ہوں گے, دنیا میں کیا امپیکٹ آئے گا, خطے میں کیا چینجز ہوں گے, امریکہ میں کیا ہوگا, اور پاکستان جو ہے وہ کس طریقے سے افیکٹ ہوگا. اس کے مختلف اینگلز پر ہم نے گفتگو کی. اس سیگمنٹ میں ہم ذرا بات کریں گے کہ جو بڑے گلوبل ہاٹ سپاٹس ہیں وہاں پہ کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے ایک ڈونلڈ ٹرمپ ایز پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس کا. خاص طور پر ہم ذرا دیکھیں گے کہ جو بڑے کانفلکٹس چل رہے ہیں اس وقت دنیا میں, چاہے وہ غزہ کا ہو, یوکرین اور روس کی جو جنگ چل رہی ہے, ایران کے ساتھ جو ایک ٹینشن ہوا اور اسرائیل اور ایران کے درمیان جو کشیدگی ہے, اور مڈل ایسٹ میں جو معاملات ہیں وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے کیا فرق پڑے گا. تو دیز آر بگ ایشوز, اور اس لیے میں نے 2 بہت ہی اہم ماہرین کو آج دعوت دی ہے گفتگو کرنے کے لیے. جناب ڈاکٹر رفعت حسین صاحب جو کہ مایہ ناز ایکسپرٹ ہیں, پروفیسر بھی ہیں, انٹرنیشنل ریلیشنز پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. جناب جوہر سلیم صاحب سابق فارن سیکرٹری ہیں پاکستان کے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. ڈاکٹر رفعت, اگر میں بات آپ سے شروع کروں گا, میں پہلے ذرا اگر ذکر کر لیں, یہ جو 2 مین کانفلکٹس ہیں غزہ اور یوکرین. غزہ کانفلکٹ تو نہیں ہے, وہ تو نسل کشی ہے, جینوسائیڈ ہے, اور یوکرین میں جو
روس اور یوکرین کے درمیان جنگ چل رہی ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے خود کہہ بھی دیا یہ کہ وہ جنگیں ختم کرنے آئے. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ غزہ میں وہ اسرائیل کے اوپر کس طرح کی جو ہے وہ اثر و رسوخ ڈال سکتے ہیں, اور واٹ کوڈ ہیپن آن دیٹ فرنٹ؟ جی میرے خیال کے اندر جو ٹرمپ صاحب کے پاس آپشنز ہیں وہ بڑی ہی کم ہیں, محدود آپشنز ہیں غزہ کے کانفلکٹ کو یا غزہ کی جینوسائیڈل کلنگ کو جس کے اندر امریکہ جس کے اندر اسرائیل پوری طرح سے انوالو ہے اس کو روکنے کے لیے. ان کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ وہ اپنا پرائیویٹ جو چینل ان کا کمیونیکیشن کا چینل ہے جو کہ نیتن یاہو کے ساتھ استعمال کریں, اور وہ پھر ان کو یہ پرسویٹ کرنے کی کوشش کریں کہ اس کانفلکٹ کو کسی طریقے سے اس کے منطقی انجام تک لے کے جائیں. وہ منطقی انجام کیا ہوگا؟ وہ اسرائیل کے ٹرمز کے اوپر ہی وہ غزہ کی جنگ کو بند کرنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ ان کی ایک جو آج اگر آپ دیکھیں تو جو اسرائیلی جو نیتن یاہو کی طرف سے ان کو میسج گیا ہے وہ بڑا ہی کلیئر ہے کہ انہوں نے ایک پرسنلائز میسج کر کے ڈونلڈ کی پوری فیملی کو, ان کو ڈونلڈ پریزیڈنٹ بھی نہیں کہا, ان کو ڈونلڈ کر کے انہیں ایڈریس کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس لیوریج بہت کم ہے اور لیوریج کو استعمال کرنے کی پوزیشن بھی نہیں ہے, کیونکہ جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے امریکہ کا جس کو ڈیپ اسٹیٹ کا نام بھی دیتے ہیں وہ پورے طریقے سے اس کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ اسرائیل کو جتنا اسلحہ ہم بھیج سکتے ہیں وہ بھیجیں, اور جو امداد ان کو دے سکتے ہیں وہ دیں, اور وہ ان کا ایجنڈا ایک ہی سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے, حماس کو کس طریقے سے ایلیمینیٹ کیا جائے. اور اس میں ڈاکٹر صاحب یہ بھی دیکھیے نا کہ اب آج یعنی کہ 6 نومبر ہے اور 20 جنوری کو جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے باقاعدہ طور پر انوگریٹ ہونا ہے پریزیڈنٹ کے لیے. تو یہ جو تقریباً 2.5 مہینے ہیں, یہ 2.5 مہینے اسرائیل جو ہے وہ ان کو اس طریقے سے استعمال کر سکتا ہے کہ اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ ایک طرف لیم ڈک پریزیڈنٹ ہے اور ایک طرف جو ہے وہ نیا ایک صدر آنے والا ہے. تو جوہر سلیم صاحب وہ اس 2.5 مہینے کو کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں؟ بالکل جی, ایک تو اس میں سب سے پہلے تو میں ایگری کرتا ہوں جو ڈاکٹر رفت نے کہا کہ ٹرمپ جو ہے اس کو بیکاز وہ ان کا سٹائل یہ ہے پرسنل ڈپلومیسی کا, اور یوکرین کے کانفلکٹ میں بھی بہت ہی اچھا ایک پرسنل ریپو ہے پیوٹن کے ساتھ, اور اسی طرح نیتن یاہو کے ساتھ بھی ایک بہت ہی اچھا پرسنل ریپو ہے, اور یہ وہ چیز ہے جو ڈیموکریٹس کے پاس نہیں تھی. پھر یہ انٹرسٹنگ ہے کہ جو ٹرمپ کے جو داماد ہیں, ایک جیرڈ کوشنر جو کہ جوئش ہیں, اور ان کے ظاہر ہے کہ بہت ہی ان کے تعلقات ہیں جوئش لیڈرز کے ساتھ ایک طرف, پھر دوسری طرف ٹرمپ کے ایک اور داماد ہیں جو ان کی جو بیٹی ہیں ٹفنی, ان کے جو داماد ہیں وہ عرب کرسچن میرونائٹ ہیں, مائیکل بولس, جو ان کی فیملی ہے ان کے اچھے اپیرنٹلی ان کے اچھے ٹرمز ہیں حزب اللہ اور دوسرے جو اس سائڈ کے فلسطینی لیڈرز ہیں ان کے ساتھ. تو پرسنل ڈپلومیسی یہ دونوں اپنی جو پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے پچھلی ٹرم میں بھی وہ سارے ابراہم ایکارڈز کروائے تھے, اور اس میں جیرڈ کوشنر نے ہی نمایاں کردار ادا کیا تھا, جس میں کہ انہوں نے 4 عرب ملکوں کو کنونس کیا تھا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ نارملائز کریں اور بغیر کوئی فلسطین کا مسئلہ حل کے بغیر. اور پھر جو بیت المقدس ہے اس کو بھی انہوں نے کیپٹل جو ڈکلیئر اسرائیل نے کیا تھا تو اس کو سپورٹ کیا تھا. یعنی یہ جو ڈپلومیسی پرسنلائز ڈپلومیسی جو ہے یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہوگا. لیکن ڈاکٹر رفت حسین یہ جو ابھی جوہر سلیم صاحب نے بات کی ابراہیم کی, میں آج مختلف جو انالیسس چھپ رہے ہیں میں ان کو پڑھ رہا تھا, تو کچھ جگہ یہ لکھا ہوا تھا, کچھ ماہرین جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الٹیمیٹلی ٹرمپ صاحب چاہیں گے کہ وہ جو ابراہیم اکارڈ سے ان کو ریوائیو کیا جائے, اور جو یہ بڑی مڈل ایسٹرن جو پاور بروکرز ہیں, سعودی عربیہ ہو گیا, دیگر جو وہاں کے ممالک ہیں, ان کو ایک بار پھر کسی طریقے سے اسرائیل کے ساتھ قریب لایا جائے. لیکن اس وقت جو غزہ میں جو یہ نسل کشی ہوئی ہے, اس کے بعد ڈاکٹر صاحب یہ مشکل نہیں ہو جائے گا, یا آپ کے خیال میں چند ایک سالوں کے بعد معاملات الٹیمیٹلی اسی طرف جائیں گے؟ خیال کے اندر جو آپ ڈیٹ ڈومینی کی بات کر رہے تھے نا کہ بٹوین ناؤ اینڈ دی اناگوریشن آف دی پریزیڈنٹ آن جنوری 20th, اس کے دوران ہی میرے خیال کے اندر کوئی نہ کوئی تبدیلی بڑی رونما ہوگی, یا امریکہ کی حمایت کے ساتھ وہ پوری کوشش یہ کریں گے کہ اس جنگ کو اس طریقے سے ختم کیا جائے کہ اس میں اسرائیل اپنی وکٹری کو ڈکلیئر کر سکے. اور اس کے حوالے سے اسرائیل نے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے اپنے گیلانٹ صاحب کو جو ان کے ڈیفینس منسٹر ہیں ان کو بھی برطرف کر دیا اس کے حوالے سے. تو یہ ایک لگ رہا ہے کہ اسرائیل کی پالیسی
مزید سخت ہوگی اور وہ کوشش کریں گے کہ جو ٹرمپ صاحب نے ان سے وعدہ لیا تھا جب یہ پچھلی دفعہ آئے تھے امریکہ نیتن یاہو صاحب، تو ان کے اندر ایک کنورسیشن جو کہ سرکولیٹ کر رہی ہے کہ اس کے بارے سے انہوں نے ایشور کروایا تھا ان کو کہ مجھے ہر صورت میں جنگ بندی یا کسی قیمت پہ بھی جنگ کا خاتمہ چاہیے میری اناگوریشن سے پہلے۔ چین کے حوالے سے جو ٹرمپ صاحب کی جو پالیسی رہی ہے وہ ہارڈ لائن رہی ہے، اور وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ جو الٹیمیٹ جو میجر چیلنج امریکہ کو ہے فار گلوبل ڈومینیشن وہ چین سے ہی ہے۔ چین سے آپ کے خیال میں معاملات اور زیادہ کشیدہ ہوں گے، اور اگر وہ ہوتے ہیں تو اس میں پھر پاکستان تو بیچ میں آ جائے گا، کیونکہ ہم تو ویسے ہی اپنی جو تعلقات ہیں ان کو بیلنس کرنے کے لیے ہم کوشش کرتے رہتے ہیں امریکہ اور چین کے درمیان۔ تو جب امریکہ اور چین آپس میں اگر ان میں زیادہ کشیدگی ہوتی ہے تو پھر ہمارے لیے کیا مشکل پیدا ہو سکتی ہے؟ جی بالکل آپ نے صحیح کہا، جو ان کی فارن پالیسی اور ٹرمپ بڑے اپنی فارن پالیسی کے آبجیکٹیوز میں وہ بڑے کلیئر ہوتے ہیں اور وہ بالکل معمول سے ہٹ کے کرتے ہیں چیزیں۔ اب چائنا پہ جو امریکہ کی پالیسی ہے وہ بڑی کلیئر ہے، وہ ایک ڈی کپلنگ کی اور ایک کنٹینمنٹ کی پالیسی ہے جس کو انہوں نے جو ہے انڈو پیسیفک اسٹریٹجی کا بھی نام دیا ہے یا پیوٹ ٹو ایشیا کا نام بھی دیا۔ لیکن ٹرمپ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس سے بھی آگے جاتے ہیں، اس طرح آلریڈی وہ اعلان کر چکے ہیں کہ جی میں چائنا کے اوپر 50 سے لے کے 60% تک وہ ٹیرفز امپوز کر دوں گا جو چائنا ایکسپورٹ کرتا ہے امریکہ کو۔ اور اگر وہ یہ واقعی کرتے ہیں، پہلے تو خیر وہ ظاہر ہے ان کو چائنا کو دھمکائیں گے جس طرح باقی ملکوں کو بھی کہ جی میں یہ کروں گا اور آپ یہ کر دیں۔ اگر چائنا نہیں کرے گا ان کی خواہشات کے مطابق اور اگر وہ اسلیپ کرتے ہیں اس طرح کا ٹیرف، تو پھر چائنا بھی ظاہر ہے اس کے ریٹیلیٹ کرے گا۔ اور یہ بڑا خطرناک ہے بیکاز ٹرمپ کی جو یہ پالیسی اکنامک پالیسی وہ ایک نیچرلی وہ پروٹیکشنسٹ ہیں، جس طرح ٹرمپ نے ایک بار کہا کہ میرے لیے سب سے خوبصورت جو انگلش کا لفظ ہے وہ ٹیرف ہے، تو وہ اب وہ بہت تو اس میں دنیا کو وہ جو پروٹیکشنزم کی طرف لے جائیں گے جو کہ اینٹی یا ڈی گلوبلائزیشن کا ایجنڈا ہوگا، تو وہ نہ تو امریکہ کے لیے اچھا ہوگا کیونکہ ان کا اپنا کنزیومر بھی سفر کرے گا، چائنا کے لیے بھی بہت بڑی پرابلم ہوگی۔ میں دونوں مہمانوں کو بہت شکر گزار ہوں۔ ناظرین، آج ایک کمپریہنسو ہم نے جو ہے وہ انالیسس کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی ان کمنگ پریزیڈنسی کے حوالے سے اور چیلنجز فار دا ورلڈ اینڈ آلسو فار پاکستان۔ اس پہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بات کرتے رہیں گے۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل۔ اللہ حافظ۔